بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ بعد اللہ رب العزت کی تعریف کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتاب خوشبوئے صلاۃ وسلام مصنف حافظ محسن خان، انہی کی زبانی درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے خوبصورت تحریر آپ کے لیے۔ اس میں درود تاج کی برکات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ داؤد الیاس صاحب منڈی بہاؤالدین سے لکھتے ہیں کہ والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد مجھے اپنی زندگی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں ہر وقت گمسم رہتا، کسی سے ملنا جلنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ریل گاڑی میں سفر کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک صاحب تسبیح ہاتھ میں لیے دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ جب ان کا وظیفہ مکمل ہوا تو انہوں نے مجھ سے علیگ سلیگ کی۔ میں نے انہیں اپنا غم سنایا اور کہا کہ والدہ کی وفات کا صدمہ میرے دل پر نقش کر گیا ہے۔ میں ان سے کسی طریقے سے خواب میں ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، بیٹا میں تمہیں درود تاج کا ایک عمل دیتا ہوں، اس کو روزانہ باوضو ہو کر سوتے وقت 11 مرتبہ پڑھنا۔ چنانچہ میں نے گھر آ کر بڑے اہتمام کے ساتھ درود تاج رات کو باوضو ہو کر سوتے وقت 11 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے چوتھے دن ہی میری والدہ مرحومہ خواب میں بہت اچھی حالت میں نظر آئیں اور انہوں نے مجھے وصیتیں بھی کی۔ ایک صاحب میرے پاس آ کر کہنے لگے، میرے کپڑے کی دکان تھی جس گھر کے اخراجات چلانا مشکل سے پورے ہوتے تھے۔ دکان اور مکان کا کرایہ نکالنا مشکل تھا۔ ایسی صورت میں بچوں کی تعلیم اور گھر کے دیگر اخراجات کیسے پورے کرتا؟ ہمارے محلے کے ایک مولوی صاحب نے مجھے فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ درود تاج پڑھنے کو بتلایا۔ میں نے اہتمام کے ساتھ درود تاج پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی دنوں میں میرے دکان پر گاہک آنا شروع ہو گئے اور آج میری حالت یہ ہے کہ میں نے ساتھ والی دکان بھی خرید لی ہے اور ایک پلاٹ خرید کر اپنا مکان بھی بنانا شروع کر دیا ہے، اور یہ سب برکات درود تاج کی ہیں۔ میرے عزیزوں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر درود شریف کی اپنی ایک الگ دنیا ہے، اپنا ایک الگ فیض ہے، اپنی ایک الگ برکات اور کرامات ہے۔ آپ ایک دوسرے سے نہ پوچھا کرو کہ فلاں نے کون سا درود پڑھا، کتنی بار پڑھا، کیا فائدہ ملا۔ یقین جانیے اس جستجو میں رہنے والے کبھی بھی درود شریف کے راستے پر چل کر فیض نہیں لے سکتے، کیونکہ ایسے لوگ درود شریف بار بار تبدیل کرتے رہتے ہیں اور کبھی بھی مستقل مزاجی سے کوئی ایک درود نہیں پڑھتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کبھی پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا اور بالآخر رابطہ منقطع کر لیتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو درود آپ کے دل کو پہلی نظر اچھا لگے، بس آپ اسی کو مضبوطی سے تھام لو، چاہے وہ کوئی سا بھی درود ہو، چاہے درود رحمت ہو، چاہے درود خضری ہو، درود ابراہیمی ہو، درود تاج ہو، درود صدقہ ہو، درود اکبر، درود لکھی، دعائے گنج العرش، الغرض کوئی سا بھی درود ہو جو آپ کو پسند آ جائے، پڑھنا شروع کر دو اور اتنا پڑھو کہ اس درود کے دروازے آپ پر کھل جائیں۔ پھر آپ لوگوں سے نہیں پوچھو گے بلکہ بتاؤ گے کہ ہم نے فلاں درود پڑھا، ہمارا یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ مصنف حافظ محسن خان۔ اللہ پاک بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے۔ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔